بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پیغام میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ حضرات کو ان چیزوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس پیغام میں آپ حضرات کو ان چیزوں کے متعلق بتایا جائے گا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اپنے منہ میں یا اپنی ناک میں قصداً دھواں داخل کرتا ہے، اگر بتی کا دھواں ہو، بیڑی سگریٹ وغیرہ کا دھواں ہو، یا کسی بھی طرح کا دھواں ہو، یا بھاپ ہو، یا پانی ابال کر کے اس میں دوا ڈال کر کے اس کا بھپارا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے دمے کا مریض ہے، وہ ایک آلہ ہوتا ہے کہ جس کو سانس کے ذریعے اوپر کو کھینچا جاتا ہے، اس کا بھپارا لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی طرح کی بھاپ ہو، کسی بھی طرح کا کیسا بھی دھواں ہو، تو اس کی وجہ سے اگر وہ جان بوجھ کر کے اس کو لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے منہ بھر کر کے قے کرتا ہے تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے پیغام میں آپ حضرات کو بتایا تھا۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے اور اس کی نکسیر کا خون اس کی ناک سے منہ میں آ کر کے حلق کے اندر چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سحری کھا کر کے اپنے منہ کے اندر پان دبا کر کے سو جاتا ہے، یا کوئی تمباکو وغیرہ دبا کر کے سو جاتا ہے، اور صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح صادق کے بعد اس کو خبر ہوتی ہے، تو اس حالت میں اس آدمی کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پان کے یا اس تمباکو کے یا کسی بھی ایسی چیز کے اجزاء خود بخود سوتے وقت اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اس روزے کی اس کے اوپر قضا لازمی ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی وضو کر رہا تھا اور وضو میں کلی کرتے وقت بلا اختیار پانی کے اجزاء اس کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اگر اسے اس کا روزہ یاد تھا تو اس وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اس کے روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس حالت میں اس کے اوپر اس کی قضا لازمی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے ناک میں یا کان میں دوا ڈالی ہے، یاد رکھنا آنکھ کو چھوڑ کر کے ناک اور کان میں دوا ڈالی ہے، تو اس کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس حالت میں بھی اس کے اوپر قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غلطی سے اپنے روزے کو توڑ دے، یا کوئی آدمی اس کو دھمکی دے کر کے اس کا روزہ توڑوا دے، تو ان دونوں حالت میں اس کے اوپر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کا کوئی حصہ کھاتا ہے تو اس حالت میں اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے مسوڑوں سے خون جاری ہوتا ہے اور وہ خون اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے تھوک پر غالب آ جاتا ہے یا برابر سرابر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس تھوک کو نگل لیا، تو اس کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس پر قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حقہ پینا، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نوجوان نے شہوت کے غلبے کی وجہ سے مشت زنی کر لی ہے، ہاتھ کا استعمال کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے اگر انزال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس کے اوپر قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے احتلام کی وجہ سے، سوتے وقت احتلام کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے اس اندیشے سے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے افطار کر لیا اور کھانا وغیرہ کھا پی لیا،
اس وجہ سے اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سخت بیمار تھا، اس کی وجہ سے اس نے روزہ افطار کر لیا، تو اس کے اوپر صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا، پھر وہ آدمی بیمار ہو گیا یا عورت کو ناپاکی کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اس حالت میں اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں زبردستی صحبت کرتا ہے، تو عورت پر صرف اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں سفر شروع کرتا ہے اور وہ اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، البتہ بلا عذر روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے، صاف کروانے کے لیے ڈاکٹر کے ذریعے اپنے پیچھے کے راستے سے کوئی دوا چڑھوائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی بواسیر کے اندرونی مسوں پر کوئی مرہم یا دوا لگواتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر مسیں باہر ہیں تو ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ جو خفیہ طریقے سے معلوم کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں یا تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے ان کو معلوم کر لیں، یا میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کو نمبر دے دیتا ہوں، اس پر آپ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے اپنے روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔